السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ، ایک اور پروگرام، ایک اور شخصیت انتہائی اہم. ہم جو بھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں ہم کوشش یہی ہے کہ ایسے اہم اراکین کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو ڈیسیشن میکرز. ان میں آج بھی ایک بہت ہی اہم شخصیت، میں ان کا خود بڑا مداح ہوں، جناب نوابزادہ لشکری رئیسانی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آ جائیے شروع سے ذرا. یہ جو نوابزادہ ہے، ان کے بارے میں ایم کیو ایم اور بہت ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ یہی ریزن ہے پاکستان کو بیکورڈ رہنے کا. بلوچستان کو دیکھا جائے، اس کی ہسٹری کو دیکھا جائے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، خواتین کو بالکل حقوق نہ دینے کے حوالے سے، بیکورڈ ایریا ہونے کے حوالے سے، تو یہ ساری ٹریڈیشن اس میں آ جاتے ہیں. آپ اس کے بارے میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو عرض یہ ہے کہ پاکستانی جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو ذرا غور سے ہم دیکھیں. اکثر ہم کئی چیزوں پہ سنجیدگی سے نہیں بلکہ اپنے پولیٹیکل نام بنانے کے لیے ان کو اس طریقے سے ہم وہ کرتے ہیں. اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ پاکستان جمہوریت کے لیے بنا، روز اول سے سرداروں کی حکومت نہیں تھا اور اس کو ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو آگے جانا چاہیے تھا جیسے باقی دنیا کے. جاپان آپ کے سامنے. نارتھ اور ساؤتھ کوریا میں اگر آپ فرق کریں تو ساؤتھ کوریا ڈیموکریسی کی وجہ بہت آگے چلا گیا، اور اسی طریقے سے تو تو آپ اپنے آپ کو نارتھ کوریا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں اگر جمہوریت ہوتا پاکستان میں تو اس طریقے سے آگے جاتا. ڈکٹیٹرز نے اس ملک کو برباد کیا ہے. ایک بات. اب اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کہیں نہ کہیں ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اصل حقائق چھپا کے اور کسی کمزور طبقے پہ ہاتھ ڈالتا ہے، یہ خود ناانصافی ہے سماج کے ساتھ. اگر ہم دیکھیں، چلیں سردار اگر بلوچستان کے سردار اگر کبھی ریلوے لائن اڑاتے ہیں اور بجلی کا کھمبا اڑاتے ہیں، یہ آرمی کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، ایف سی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اغوا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. مگر کیا اس پہ ہم ترازو کے دونوں پلڑے اگر رکھیں اور تولیں، پورا وابڈا تو کسی سردار نے برباد نہیں کیا. نہیں، لیکن ٹریڈیشن انہوں نے برباد ہے. میں بات کر رہا ہوں رئیسانی صاحب، آپ کے ٹریڈیشنز کی، آپ کے اس کلچر کی کہ جس میں بندوق ایک دوسرے کے ساتھ آپ کھڑا ہو کے اپنے ماورائے عدالت آپ باتیں کرتے ہیں، آپ لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، وہی سسٹم پھر ابھی تک چلتا رہا. ٹھیک ہے، یہ آپ کسی کتاب میں آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، لوگوں کے دماغ میں یہی ہے. لوگوں کے دماغ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سے ہر صوبے میں ان لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جنہوں نے عوامی حقوق کے لیے بات کی ہے. سن 70 میں یہ تمام سردار الیکشن لڑ کے جیت کے آئے، اور یہ کسی بھی دنیا کے قانون میں نہیں ہے کہ سردار الیکشن نہ لڑے، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. ووٹ ان سب نے آج اسٹیبلشمنٹ کے زیادتیوں کی وجہ سے متنفر ہوئے، سیاسی عمل سے وہ ہٹ گئے، نواب اکبر بگٹی سمیت. تو ایک تو یہ ٹریڈیشن نہیں ہے پاکستان کا. اگر ٹریڈیشن کو دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا ظلم، یہاں فرنٹ لائن سٹیٹ کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سامراجی قوتوں کا نوکری کی ہے، یہ ٹریڈیشنز ہیں. وہاں اس قسم کا کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ کلیشنکوف کلچر لانے والے سردار نہیں ہیں. پاکستان کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق ہے. آج ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ 48,000 لوگ اس جنگ میں پاکستانی شہید ہوئے یا ان کو قتل کیا گیا کہ جس جنگ کو کسی سردار نے امریکہ کے جھولی میں ڈالا. نہیں، وہ جنرل مشرف نے اس جنگ کو ڈالا. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے بڑے مجرم کو سزا ملے، اگر پھر چھوٹا مجرم کو یا اس کو سزا دیا جائے. آپ کو پتا ہے جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں اس میں. کون تھے؟ کوئی ریزسٹنس نہیں آئی، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں آئی مشرف صاحب کے دور میں. آخر میں آ کے جسٹس صاحب کے کیس نے ان کو شاید لے ڈوبا ہو. ادروائز پولیٹیکل پارٹیز، نوابزادہ، یہ جتنے بھی ہمارے انفلوئنشل سردار ہیں، انہوں نے تو کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی ان کے خلاف. جی، 2002 میں جنرل مشرف کے دور میں میرے آبائی گھر کو لوٹا گیا فوجیوں کی موجودگی میں. اس کو جلانے کے بعد اس کو بلڈوز کیا گیا. ریزسٹنس تھا جو یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ 75 سردار ہیں. جب سردار ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب وہ 75 سردار اور ڈکٹیٹرز مل کے بلوچستان کے آج تک ابھی ہم یہ پبلک کو ضرور پتا ہونا چاہیے. ہم لوگ ریٹرک میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا اصلی مسئلہ کیا ہے. بلوچستان کا مسئلہ کیا؟ ہم ایک سارے پاکستانی ایک جیسے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا وجہ ہے اتنی ریزسٹنس ہے، اور آپ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟
دیکھیں عرض یہ کہ سب سے پہلے اگر ہسٹری میں جائیں، جب ہم سچ کہیں گے اور نشاندہی کریں گے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف بات کریں. آپ کے خیال سے ایک پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کی ایک خاص سوچ ہے، ایک خاص سوچ ہے، وہ اور اس کے خلاف جو بھی جائے گا وہ مارا جائے گا. دنیا کا نمائندگی کرتا رہا ہے اس ریاست، وہ اسٹیبلشمنٹ. جب ہم نشاندہی کریں گے اور سچ کہیں گے تو ان کو تکلیف شروع ہوتی ہے. ابھی بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے. اب تو جمہوریت ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے. اس طریقے سے جمہوریت اگر ہوتا تو ہم بہت آگے نکل چکے تھے. آج بھی روڈ میپ آپ سٹنگ گورنمنٹ پی ایم ایل این کے رکن ہیں اور آپ یہ خود کہہ رہے ہیں. میں سچ کہنے کا نہیں، بالکل رشکی بھائی، سچ کہوں گا. بالکل. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو روڈ میپ ہے اس کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ بلوچستان کے لوگوں کو عموماً یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ بس ہم سب پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور بلوچستان اس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم پاکستان کے حصہ بنے. ہم جب حصہ بنے یقیناً ہم ایک مقصد کے لیے بنے ہوں گے، جمہوریت. بالکل. اور مسلمان تھے اور مسلمان تھے، مگر آپ کچھ بھی چوز کر سکتے تھے. یہ بھی سچ ہے. ہم تو ہندوستان کے حصہ کبھی نہیں تھے. سچ. نہ مغلیہ ہم سے تھے، نہ ہندوؤں کا ہم پہ ظلم تھا. ہم ایک علیحدہ آئیڈنٹیٹی تھے. بلوچستان اسٹیٹ یونین جس کا 4 ریاستوں کا جو ایک کنفیڈریشن تھا، اس کا سربراہ خان آف کلات احمد یار خان. ہم تو بالکل علیحدہ تھے. بہرحال وہ جیسے بنا وہ ٹھیک ہے. اب اگر جمہوریت کے لیے بنا پاکستان، کیا جمہوریت؟ جب آپ نے ایک فیڈریشن میں حصہ لے لیا تو پھر اپنے سارے رائٹس سیڈ کر دیے نا، دے دیے پھر اپنے سارے رائٹس. یہ تو ہوتا ہے جب آپ کسی چیز. کیا جمہوریت آئی؟ کیا اسلامی نظام آیا؟ کیا ہم انصاف اور عدل کے اور اسلامی مساوات کے اصولوں پہ پاکستان چل رہا ہے؟ لیکن نہیں چل رہا. اس میں کوئی ہم جھوٹ بولیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مساوات، ڈیموکریسی ہوتا. ڈیموکریٹک ایولیوشن آج ایک نئے قوم کا شکل بنا تھا. بالکل. یہاں اسٹیبلشمنٹ نے سامراجی قوتوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے خود ڈیوائیڈ اینڈ رول کی. حالانکہ سامراج بیکورڈ رکھا، آپ کے بیکورڈ رکھا پورے پاکستان کو. آپ میں سے کوئی اچھا آدمی تھا تو اس کے خلاف لڑا دیا کسی کو. پورے پاکستان کو بیکورڈ رکھا کیونکہ پاکستان میں شاید ان کے پاس، باقی پاکستان کے پاس چوائس نہیں ہے کیونکہ بلوچ ہندوستان کے حصہ نہیں تھے، تو ان کے پاس پھر یہ چوائس ہے کہ پھر وہ آزادی کا بات کرتے ہیں. اگر ایولیوشن چلتا تو وہ یہ بات نہیں کرتے. تو آپ اس بات میں مینگل صاحب کے بات جو بات کرتے ہیں، لیڈرشپ آج یا فوت ہو گئے یا موجود ہیں، سن 70 کے الیکشن میں باقاعدہ پروسیس بنے تھے، اس ڈیموکریٹک پروسیس اور آئین سازی میں حصہ. آج وہ اینٹی پاکستان اس لیے بنے کہ پھر ان کے ڈیموکریٹک پروسیس کو روک کے تھانے کے ٹاؤٹ کو ایز اے لیڈرشپ مسلط کیا گیا، جو آج بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی ہو رہا ہے. اس وقت بھی ہوا ہے. تھانوں کے ٹاؤٹ، ٹارگٹ کلرز، الشمس اور البدر ٹائپ کے جو تنظیمیں ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہی میں وہ چلتے ہیں. معزز لوگ جو حقوق کے لیے بات کرتے ہیں ان کو قتل کرا کے ایک جعلی قبائلی تنازع کا شکل دیا جاتا ہے، جو ہمارے فیملی کے ساتھ بھی اسی طریقے سے مسہب ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ریاست ان حرکتوں کو روکے. فوج کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، مگر فوج کا وہ عمل جو باقی دنیا سے ہٹ کر ہے، خود اپنے قوم کے اندر سازش کرنا، اس کے خلاف ہم ہیں. کیونکہ پاکستان کو عوام بچا سکتے ہیں، اس کو عوام ترقی دے گا. صدام کی فوج شکست کھائے، آج عوام وہاں موجود ہے. لیبیا کے فوجوں نے شکست کی امریکہ کے مقابلے میں، آج عوام وہاں موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں جب عوام کو احساس ہو کہ اس ملک کے نظام میں ان کا عمل دخل ہے، یقیناً وہ پھر اس ملک کا دفاع کریں گے اور عوام بہتر دفاع کر سکتے ہیں. خواتین حضرات، ایک چھوٹا سا بریک، پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک. کیا کانسٹیٹیوشن پہ عمل ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ سیاستدان ہیں، ڈیموکریسی آ گئی ہے. لشکری صاحب میں تو بڑا کنفیوز ہوتا جا رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ ہم سیاستدان ہیں. جس طریقے سے الیکشن کرائے جاتے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا چور فخر الدین جی ابراہیم، جو پاکستانی عوام کا حق چوری کر کے اس نے بانٹ دیا. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں نواب زادہ لشکری رئیسانی کا انٹرویو. نواب زادہ صاحب، دیکھیے آپ نے زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، اور زرداری صاحب کی وجہ سے کیا ہوگا یقیناً. بی بی کے ساتھ آپ تھے اور اس کے بعد ایک المیہ ہوا، اس کے بعد ایک ساتھ دیتے ہیں جب آپ ایک برے وقت پہ بھی دیتے ہیں نا. تو جب آپ نے چھوڑا وہ شاید برا وقت تھا، اور اس کی آپ کے اتنی بڑی ہیڈ لائن سے
لگا یہ کہ اب آپ پیپلز پارٹی کو بالکل چھوڑ کے بہت زیادہ تباہ کر کے جا رہے ہیں ان کو بہت دھچکا لگا. یہ مانیں گے کہ نہیں مانیں؟ آپ ایک بہت ماشاءاللہ قداور شخصیت ہیں، اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے آپ کی ایک سٹرگل ہے، آپ کو لوگ مانتے ہیں. تو جب آپ کو چھوڑا تو اس میں کوئی خطرناک بات تھی، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. اسلم رئیسانی آپ کے بھائی تو ساتھ رہے، وہ گورنر بھی، انہوں نے گورنر راج، وہ بڑے کمال آدمی، ان پہ بھی بات کریں گے. تو یہ کس کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں؟ کیا ایسی خاص وجہ تھی؟ بات یہ کہ جب کہ تنظیمیں آپس میں الجھ پڑے ہیں اور اپنے لیڈرشپ کے خلاف مسلسل کچھ کہتے رہے، تو میں نے اپنے آپ کو بار بار احتساب کے لیے پارٹی لیڈرشپ کے سامنے پیش کی. اس کا یعنی ریکارڈڈ کئی چیزیں ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو. ایک مجھ پہ الزام لگا ہے کہ یہ وزارت مانگا. میں اس بات کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میرا مطالبہ کبھی وزارت نہیں تھا، کبھی نہیں. یہ غلط فہمی ہے بالکل لوگوں کی. یہ وجہ نہیں، جنہوں نے سب کچھ یہاں پہ آپ کی کیا اصلی وجہ تھی، آپ بتائیے. اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوا، اس کے بعد جس آئین پہ میرے دستخط ہیں اس آئین کے آرٹیکل 9(10)(10)(a) کا وائلیشن ہو رہا تھا، اور میں مسلسل نشاندہی کرتا رہا کہ بلوچستان میں مس شدہ لاشیں، مسنگ پرسن، اغوا نما گرفتاریاں، یہ سب کچھ ماورا آئین معاملات ہو رہے ہیں. کم از کم میں نے دستخط کیے اور اس پہ میں پابند ہوں، میں کہتا رہا. اس پہ بھی ذرا بات کیجئے کہ دیکھیے عام آدمی ریزسٹ نہیں کر پاتا، یا تو بہت طاقتور کوئی چیز ہوتی. آپ ماشاءاللہ سب شروع سے ریزسٹ کرتے آ رہے ہیں. کیا ایسی پاور ہے آپ لوگوں کی؟ آپ اسٹیٹ سے لڑ پڑتے ہیں، کوئی آسان کام تو نہیں ہے اسٹیٹ سے لڑنا. ماشاءاللہ اتنا جو آپ کا اسٹرگل ہے، واٹ از اٹ کہ آپ کو اتنی پاور آ جاتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسی قوت ہے؟ بات یہ کہ نہ میرے پاس کوئی مسلح لوگ ہیں، نہ میرے پاس اتنا سرمایہ. میرا جو آئیڈیالوجی ہے، میرے پرنسپلز ہیں، وہی میرے پاور ہے. اور آپ کے لوگ جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو ہم جواب دیں، اپنے ہسٹری کو جواب دیں، اپنے لوگوں کو جواب دیں. آئے دن لوگ، میں ایک پولیٹیکل اور سوشل انسان ہوں، آئے دن لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو اغوا کر کے ماشاءاللہ انتہائی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے پاکستانی بھی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں نا سر؟ الحمدللہ. لیکن یہ جو تھاٹ ہے آپ کی بار بار اپنے لوگوں کے حساب سے، تو یہ بلوچی تھاٹ ہے، اس میں پاکستانی کہیں نہیں آتا. تو آپ انٹیگریٹ، میں بار بار پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل پالیٹکس میں آپ جیسے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے ڈویژن بہت بڑھتا جا رہا ہے؟ مہاجر، بلوچی، سرائی کی، ہر ایک، ہم سب پاکستانی اور مسلمان تھے، ہمارا انٹیگریشن تھا کام، ہم نے وہ تو بالکل اس میں کامیاب نہیں ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ اگر ایولیوشن پروسیس کو چلنے دیتے، ایک نیا قومی کلچر بنتا جس کو خود ریاست نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا. حالانکہ جن کا فارمولا ہے وہ خود اپنے لیے یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹ، یونائٹڈ یورپ، وہ یونائٹڈ رول کرتے ہیں. ہم نے اس کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا. اب عرض یہ ہے کہ میں نمائندہ ہوں اس طبقے کا جو یہاں تک مجھے پہنچتا. آپ کے سامنے میں بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے بات، ان کے حقوق کے لیے بات نہیں کروں گا. صرف سو کالڈ پاکستانی بننے سے بہت لوگ بنتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی یہاں تک پہنچایا. ان کا نمائندگی کرنا میرا فرض ہے اور میں اس پہ بات کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں سر اس میں آئیڈیالوجی سے زیادہ جو ذخائر ہے بلوچستان میں، جو بے پناہ ذخائر ہے، اس کی جگہ دیکھیں تو دوسری پاورز بھی شامل ہے. انڈیا تو بڑا انٹرسٹڈ ہوگا آپ میں اس وقت. آپ لوگوں کو یقیناً وہاں سے آپ کو ملتی ہوں گی آفرز. کیوں نہیں آتے ہوں گے لوگ وہاں سے سر؟ آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسگرنٹلڈ ہے، مستقل کچھ مل نہیں رہا، رئیسانی صاحب جیسے لوگ گورنمنٹ میں بار بار رہنے کے باوجود ڈسگرنٹلڈ ہیں، اتنے زیادہ خاش ہیں کہ ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حق نہیں ملا. تو پھر انڈیا کے ساتھ تو پھر ایک ہو سکتا ہے الائنس. ایک تو یہ عرض کرنا چاہیے، ہم اگر انڈیا کا بات اچھائی اور برائی کریں تو آپ کے طرف سے یقیناً سختیاں ہمارے لیے آئیں گی، جو ہے مسلسل اب عادی ہو گئے ہیں. فیڈرل جو پارٹیاں ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے اور انڈیا ہمارا بیسٹ فرینڈ بھی ہو سکتا ہے. عموماً آپ نے سنا بنگلہ دیش میں جب آپ ذکر کرتے ہیں تو بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ نہیں انڈیا نے بہت ہیلپ کی. بغیر انڈیا کے تو بنگلہ دیش بن ہی نہیں سکتا. اگر ہم ان پہ ظلم کرتے کیا وہ جاتے انڈیا کی طرف؟ انہوں نے تو انڈیا سے تقسیم اپنا حاصل کی. بہت برا ہوا، مسلمان کو چھوڑتا گیا، ڈویژن اور بڑھتی ہے. مسلمان کا ایک عذاب یہ ہے کہ ہم ایک آئیڈیالوجی مسلمانوں پہ نکل کے آئے. 1946 میں واحد مسلم لیگ بنگال میں جیتا تھا اور وہ پہلے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. اس پہ بھی ذرا ایک بات ہونا چاہیے نا، کیوں وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا
پورا ریاستیں اس ملک کے حوالے کیا، جغرافیائی طور، تاریخی طور، کلچرل طور ہم اس کے حصہ نہیں تھے ہندوستان کے. آگے اب اس پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. اب اگر انڈیا اتنا برا ہے تو سب سے پہلے ایک کام تو کریں نا، آپ جو آپ کا کیبل ہے اسے تمام انڈین چینلز بند کریں. آپ کی بحث میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں محبت چارہ بھائی چارہ نہیں ہو پایا، یہ سارے اس کے باوجود کہ آپ اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں کہ آپ کو وہ نہیں ملا، لیکن اس کا جو لایا عمل ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تھوڑا سا بہت زیادہ اگریسو ہے؟ اس میں ود ان دی اسٹیٹ آپ ایک اسٹیٹ جب قائم کریں گے، اپنی ایک آدمی نکل آئے گا، اسٹیٹ کے خلاف ہر آدمی کھڑا ہو جائے گا تو اسٹیٹ ویکن ہوتا ہے. اور آپ جیسے لوگ تو بہت پاورفل لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ جب اس کے خلاف جائیں گے تو بہت ویکن ہو جائے گا. دیکھیں میں کبھی اسٹیٹ کے خلاف نہیں گیا ہوں. اسٹیٹ ہمارے صوبے اور ہمارے لوگوں کے خلاف جاتا رہا ہے، پروسیس کو روکا ہے. اب اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ فاٹا میں ہے نہیں ہے، کراچی میں ہے نہیں ہے. نہیں، کراچی میں پکڑا جا رہا ہے، اگر ہے تو اس کو روکا جائے گا. پتہ نہیں کون پکڑا گیا، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آ رہا. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، مگر وہ اس طرح سے اوپنلی ہم وہ اس طرح سے تو نہیں کر پاتے نا. یہ تو ایک اور بحث ہو جائے گی. اربن اور رورل ڈیوائیڈ جو ہے اس میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں. جنرل مشرف، آپ دیکھیں، آپ جیسے لیڈرز اگر کراچی کے بارے میں تشویش رکھتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے. آپ اسلام آباد، لاہور، پشاور، یہ آپ کے ملک ہے، آپ کا ملک ہے، آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں. اگر آپ لیٹس سے آپ کو 70,000 بلوچ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ پاکستانی بلوچ، ٹھیک ہے، تو پاکستان کی فیڈریشن کو وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے دیتے ہیں. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں چیز آ جاتی ہے آپ لڑ پڑتے ہیں. یہ آپ کا پرسنل ڈیسیشن ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں، انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ نواب زادہ جتنے بھی ہیں یہ مل کے پھر یہ لوگ نہیں یہ چاہتے. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. میں اور عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا لوگ چاہتے ہیں. میں ان کا نمائندہ ہوں. میں نے پیپلز پارٹی چھوڑا اور میں مسلم لیگ نون میں گیا، ٹھیک ہے. اور میں نے، اگر آپ اس جو آپ کو پتا تھا جیتنے والی ہے، ایک بڑا آپ کا یہ سر، آپ بڑے کمال آدمی، لوگ کہتے ہیں لشکری میں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ابھی مجھے نہیں پتا اندر جا کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے سر. مجھے کیا پتا کارکنوں کو فائدہ ہوتا ہے. آپ پرائم منسٹر کو جانتے ہیں، کچھ بھی کروا سکتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ووٹ ہیں اور قوم ہے، پھر آپ کہتے ہیں کارکن ہیں. دیکھیں نا، میں عرض کروں، اگر آپ ریکارڈ منگا کے دیکھیں میاں صاحب کی موجودگی میں نے یہ کہا کہ ہم فیڈریشن کے سیاست کو ایک چانس دے رہے ہیں. میں نے کوئی چاپلوسی کی تقریر نہیں کی، نہ مجھے اللہ پاک نے یہ ذہن دیا کہ میں چاپلوسی کروں. میں نے میاں صاحب کے آپ ریکارڈ نکالیں گے، آپ دیکھ لیں گے، میں نے کہا میں فیڈریشن کے سیاست کو پہلے سے جانتے تھے. اب عرض یہ ہے، فیڈریشن کے سیاست کو چانس دے رہا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اینٹی پاکستان ہے. ہم جب فیڈریشن کے سیاست کو چانس دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ہم نون لیگ میں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کیا مطلب پیپلز پارٹی نہیں تھی اس میں شامل؟ وہ بھی خلاف تھی نا، آپ کہہ رہے ہیں اس لیے چھوڑا آپ نے نا، وہ خلاف تھی اس فیڈریشن. اس پیسفل پولیٹیکل پروسیس کو ہم راستہ دے رہے ہیں اپنے اس عمل کے ذریعے جو ہم فیڈریشن کے سیاست میں جا رہے ہیں. باقی میں نے نہ سیاست، ہاں میاں صاحب کے فیملی کو ہم پچھلے 30-35 سال سے جانتے ہیں، ہمارے دوست. اور زرداری صاحب؟ زرداری صاحب کے ساتھ تو پارٹی کے بعد ہی ہوا، لیکن بھٹو فیملی ہمارے. آپ کے قبیلے کا اس وقت کون لیڈر ہے؟ آپ ہیں یا آپ کے بڑے بھائی؟ ہاں بس. آپ ان کی سنتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ قبائلی رسوم اور رسم رواج اور اصولوں کا بات ہو، ان کا 100% سنوں گا. لیکن باقی جو پولیٹیکل پروسیس ہے، میرا اپنا ایک نظر ہے. اس پہ جھگڑا ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ نہیں، ان کے ساتھ نہیں ہے. ابھی وہ کس کے ساتھ ہے؟ اب وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ پیپلز پارٹی میں ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی. اب وہ کہاں چلے گئے؟ وہ اپنے گھر پہ. ان کے کچھ سٹیٹمنٹس آپ نے سنے، اس پہ پوری دنیا نے بہت اچھا. وہ ایک تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈگری والا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. عرض یہ کہ ان کا ایک جو مذاق کا طریقہ ہے، جو انہوں نے کہا کہ ڈگری تو ڈگری ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو وہ مجھے یہ والی بھی ہو سکتی ہے کہ کس جعلی ڈگری والے کو سزا ہوا ہے. کسی کو بھی نہیں. بس انہوں نے مذاق میں کہا، لیکن بات میں اس کے بڑے تہ تک اگر آپ جائیں تو انہوں نے مذاق کیا کہ اگر وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں بھائی کس کو سزا ہوگا. کیا اچھا ہوا ان کے دور میں؟ کیا اچھا کیا انہوں نے؟ آپ ابھی اب اسٹیبلشمنٹ میں رہے، وہ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ رہے، کیا ان کی اچیومنٹ ہے؟ ان کے دور کے اچھائی برائی وہ خود بیان کر سکتے ہیں. آپ میں اس دور کا اینالسٹ بتا دیجیے بھائی، کیسے سے نہ بتائیں. آپ ایسے سچا اینالسٹ بتا دیجیے. آپ ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں یقیناً، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس دور میں 18ویں ترمیم اگر اس پہ عمل ہو، خدا نخواستہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا اور مزید حالت پیچیدہ، وہ سب سے بیسٹ. اب یہ ہے کہ ریکو دک جو $300 بلین کا ایسٹ ہے بلوچستان کا، وہ ٹھیک ہے، ہمارے
آبا و اجداد کے زمین پہ ہیں، انہوں نے اس کو چوری ہونے سے روکا. یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. یہ آئندہ آنے والے دن جب اس پہ آپ ڈسکشن کریں گے کہ کون کون سے اصولوں کے تحت انہوں نے اس کو روکا، تو وہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اور اس کے بنیاد پہ جو انٹرنیشنل فورسز تھے انہوں نے بلوچستان کے حالات کو مزید پیچیدہ اور خراب کیا. بہت بڑا آپ کا ماشاءاللہ صوبہ ہے. تو اب ہم اگر پاکستانی ڈیسائیڈ کرے ایک دن کہ ہم نقل مکانی کر کے سارے کے سارے آپ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ وہ تو بڑا امیر ہے. اب آپ دیکھیے، آپ نے ریکارڈ کی بات کی، پھر وہاں کول مائنز ہیں، گوادر کی بات ہو رہی ہے، تو ایک نقل مکانی ہونی چاہیے بہت ساری. کراچی کافی بڑا بیس ہے، لیکن پورٹ جب وہ بن جائے گا تو یہ الاؤ کریں گے آپ؟ دیکھیں کراچی میں بھی بڑے بڑے گھر ہیں، کوئی کسی کو الاؤ کرتا ہے جب باہر سے آتے ہیں؟ نہیں، وہاں تو بہت بڑا ایریا ہے. آپ اپنے بڑے گھر میں کسی کو چھوڑیں گے؟ اگر گورنمنٹ کی آئے گی، کہنے پہ آئے گی تو چھوڑنی پڑے گی. ہم سب لیز پہ ہیں. آپ کو پتہ ہے نا پاکستان کی ساری پراپرٹی لیز پہ 90 سال کی. آپ کی نہیں ہے. گورنمنٹ جب چاہے آپ پہ حکومت آپ سے لے سکتی ہے. ہم سے زبردست بلوچستان کا نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان میں قبائل اقوام کے زمین ہے، وہ نہیں ہے. قانونی اور آئینی. ایک چھوٹا سا بریک، لشکری صاحب سے پھر بات کریں. تو اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ از ناٹ جینوئنلی ڈیموکریٹک. پاکستان کا ڈیموکریٹک پروسیس کی میں بات کر رہا ہوں، صرف ایک گورنمنٹ کا بات نہیں. تو آپ بیٹھے ہوئے تو یہ ہے نا. اور اگر جینین ہوتا، آج آرٹیکل 6 کا وائلیشن کرنے والا اپنے ولا میں بیٹھا نہیں ہوتا. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں نواب زادہ لشکری ریسانی کا انٹرویو. آخری سیگمنٹ ہے. چلیے اب آ جائیے، اب پاکستان کس طرف جا رہا ہے. میں آپ سے ایک دفعہ پھر پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایتھنیسٹی ہے ہماری، اس کو ہم بھول نہیں پا رہے نا. آپ نہیں بھول پا رہے، ایم کیو ایم نہیں بھول پا رہی، پنجابی موومنٹ نہیں بھول پا رہی. ہر کچھ ایک الگ الگ ڈیوائیڈ ہو گئی. اے این پی پٹھان، الگ الگ کوئی قومی جو دھارے میں جو رہتے ہوئے وہ اب کمی پارٹیاں رہ گئی ہیں. تو یہ آپ کس طرف دیکھتے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، عرض یہ کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور واحد اسلامک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. سب سے پہلے اس کے خلاف ہم نے خود سازشیں کی. ہم نے اس ملک کو اپنے ذات کے لیے استعمال کی، اور اس کے بعد وہ بین الاقوامی قوتیں جو اسلامک نیوکلیر اسٹیٹ کو پسند نہیں کرتے ہیں، انہوں نے سسٹمیٹک بائی ڈیزائن انٹریگ کی اس ملک کے خلاف، جس میں فرقہ واریت ایک جز ہے. اب اگر جینین پولیٹیکل پروسیس، جینین ڈیموکریسی کی میں بات کر رہا ہوں، کنٹرول کا نہیں، آگے بڑھے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرقہ واریت ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. کیونکہ پھر لوگ دہشت گردی کے بجائے، شدت کے بجائے اپنے مسائل کا حل اس پارلیمنٹ میں تلاش کریں گے، جس میں ان کے جینین. ابھی آپ نے ایک ذکر، ابھی آپ نے اپنے اسی انٹرویو میں آپ نے کہا ایک گرینڈ پلان کے تحت ہوا ہے، یہ پی ایم ایل این بھی اسی کے تھرو ہے. یا آپ اپنی سٹنگ پارٹی میں ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ حصہ تھی. تو مطلب پہلے سے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کنٹرول ڈیموکریسی ہے، جینین نہیں ہے. تو اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ از ناٹ جینوئنلی ڈیموکریٹک. پاکستان کا ڈیموکریٹک پروسیس کی میں بات کر رہا ہوں، صرف ایک گورنمنٹ کا بات نہیں. تو آپ بیٹھے ہوئے تو یہ ہے نا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو اگر جینوئنلی اور شفاف انداز میں چلاتے تو ٹوٹل نظام ٹھیک ہوتا. صرف گورنمنٹ اس میں مجرم نہیں ہے، پورا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اور اگر جینین ہوتا، آج آرٹیکل 6 کا وائلیشن کرنے والا اپنے ولا میں بیٹھا نہیں ہوتا. باقی پولیٹیکل لیڈرز کی طرح وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کے اس وقت جیل میں کہیں بیٹھے. آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا فیئر ٹرائل ہو مشرف صاحب کا؟ میں چاہتا ہوں کہ فیئر ٹرائل ہو. اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ پھر بلوچستان میں وہ لوگ جن کے اعتماد ریاست سے اٹھ چکا ہے، وہ یہ سمجھیں گے کہ یقیناً آج ریاست فیئر معاملات چلا رہا ہے. شاید پھر وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یہ بگٹی صاحب کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بگٹی صاحب کو؟ میں آرٹیکل 6 کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، جو پاکستان کا آئین ہے اور اس کے سپریمیسی کو ایبروگیٹ ہو جاتا ہے. ایک اسپیشل سرکمسٹانسز میں ایبروگیٹ ہو جاتا ہے نا. آپ اس کو کیسے پروو کریں گے؟ اس میں تو ساری قوم مان رہی تھی. آپ کو بھی پتہ لشکری صاحب کے جس وقت یہ گئے، یہ بات نہیں ہے، کسی قوم نے پاپولر ہوتے تو نہیں جا پاتے. آپ کا کیا خیال؟ نہیں، پاپولر ہوتے تو پھر وہ وردی اتار کے سڑک پہ آتے اور الیکشن کر کے. اب یہ جو آتے ہی پی ایم ایل ایل کی ابھی تک جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو 8 مہینے گزرے ہیں، کچھ وقت لگے گا شاید. کتنا لگے گا؟ 2-4 مہینے اور. پالیسیز نہیں سنائی دے رہی، بالکل ایک لل سا ہے، کچھ ابھی تک ہوا نہیں. ریولوشن آنے والی تھی تو، اور وہی چیز، مہنگائی بڑھ گئی، حالات بڑھ گئے، نوکریاں نہیں ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، برا حال.
الحمدللہ. تو یہ تو آپ اچھے بات کر رہے ہیں. یہ شکر ہے کہ پاکستان کے اس وقت کا وزیر اعظم کوئی بلوچ سردار نہیں ہے، ورنہ آپ پھر اس پہ الزام لگاتے بلوچوں نے یہ سب کچھ کیا. نہیں بلوچوں نے ہرگز یہ نہیں کیا. میں تو آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں ایز اے مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈر اور جو پی ایم ایل ایل کے ساتھ ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے ان کے پالیسیز جو انہوں نے الیکشن سے پہلے کی تھی ان کو سپورٹ کیا اور انتظار میں کہ وہ بلوچستان سمیت ملک کے باقی معاملات کو کیسے بہتری کی طرف تو کریں گے. اگر وہ نہ کیا انہوں نے باقیوں کی طرح تو کیا کریں گے پھر آپ؟ میرا اپنا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے، اس پہ ڈٹا چھوڑ جائیں گے آپ؟ میرا اپنا پرنسپل سٹینڈ ہے. یا وہ مجھے نکالیں یا میں ان کے ساتھ بات کروں گا یا ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو اسلم بھائی کا سٹینڈ الگ ہے، اسلم رئی ثانی صاحب کا. وہ اس وقت نیوٹرل بیٹھے ہیں. وہ نیوٹرل بیٹھے ہیں، مگر ان کے ساتھ آپ کے دن میں کتنے؟ نہیں، روزانہ تو بات نہیں ہوتی. میرے بڑے بھائی ہیں، ایک گھر میں ہم رہتے ہیں، ضرور ملتے ہیں. ان کو آپ ڈسکرائب کریں ہمارے لوگوں کے لیے، آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں ایز اے پولیٹیکل لیڈر؟ دیکھیں بات یہ، وہ میرے بڑے ہیں، بڑے کا کیا ڈسکرپشن ہے، بڑے ہیں بس بات ختم. ان کا اچھائی مجھے نظر آتا ہے، برائی نظر نہیں. اچھائی بتائیں کیا ہے؟ دیکھیں اچھائی ان کا یہ کہ میرے بڑے ہیں اور وہ اپنے قبیلے کا پیپلز پارٹی نے ان کو جب آپ کے ساتھ جو آپ نے جب چھوڑا تو ان کے اوپر بھی کچھ ان کو نقصان ہوا اس سے؟ یہی سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے وہ اخبارات میں دیا کہ ہم نے ان کا رکنیت ختم کی. آخر تک تو حکومت بھی ان کا ختم نہیں کر سکے اور گورنر راج بھی لگوا کے انہوں نے چھوڑا. تو یہ تو ماورا آئین یہ سارے معاملات انہوں نے کیے صرف اس لیے کہ ریکو دیکھ کا وہ دفاع کر رہے تھے اور کچھ لوگ مرکز میں بیٹھے ہوئے وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ان ملٹی نیشنل کے ساتھ ڈیل ہو اور اپنے جیب پھر. ریکو دیکھ ہو گیا یا جو بھی ہوئی، یہ پاکستان کا میوچول خزانہ نہیں سمجھتے آپ سمجھتے صرف بلوچی لوگوں کا؟ پاکستان کے آئین کے مطابق اس پہ حق بلوچوں کا پہلے. چلیے وہ ایک وقت تھا، اس وقت تھا. اب نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی. آئین کو بدل دیں آپ. اتنا نہیں، آپ نہیں چاہتے کہ یہ کچھ اس طرح کی کوئی ایسی انٹیگریشن ہو جس سے آدمی مل سکے؟ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھے گا، انٹیگریشن ہوگی. زبردستی سے چیزیں ٹوٹتی ہیں، بنتے نہیں ہیں. بنگال آپ کے سامنے. عمران خان صحیح کر رہے ہیں ڈرون اٹیک روکنے کے لیے؟ وہ غیر سنجیدہ حرکت ہے. اگر وہ پارلیمنٹ میں، پھر پارلیمنٹ میں یہ معاملات اٹھاتے ایک، اور پھر وہ ان نیٹو جو ممالک ہیں ان کے پہلے اس میں پروسیس میں وہ تقریبات سے بائیکاٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، جو ہمارے پاکستانیوں کو قتل ڈرون کے ذریعے کرتے ہیں ہم ممالک سے جانا چھوڑتے ہیں. خود تو یہ کر سکتے تھے لیکن یہ انارکی میں انہوں نے اضافہ کیا. لوگ روک رہے ہیں اور کن کو مار پیٹ رہے ہیں؟ جو خود پاکستانی نچلا طبقہ جو ڈرائیور ہے 8, 10, 15 ہزار میں، یہ ایک انارکی میں انہوں نے اضافہ کیا. غیر سنجیدہ حرکت ہے یہ. تو اخوان طالبان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ کہ نیگوشیٹ بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر جب پاکستانیوں کا قتل بھی بدستور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ جینیون طالبانی ہے جو اسلام کے نام پہ یا مساوات محمدی کے نام پہ اسٹرگل، یہ اس کے پیچھے پھر کسی اور ریمنڈ ڈیوس اور بلیک واٹر کا ہاتھ ہے جو عام مسلمانوں کا، انسانوں کا قتل عام کر. آپ نوابوں میں بھی آپس میں بڑے جھگڑے ہیں تو ختم ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے قبائل سے؟ آپ کا اب کوئی جھگڑا وغیرہ؟ کیا کراچی میں آپس میں جھگڑے نہیں ہیں؟ نہیں وہ یہ تو آپ تو خاندانی ہیں، یہ تو کبھی ایک دوسرے سے ہو گیا چھوٹا موٹا. آپ لوگوں کے تو خاندان در خاندان در خاندان. کراچی میں بھی 9000 لوگ 5. اس کا مطلب ہے نا سائیں صاحب، اس کا مطلب ہے جھگڑے چل رہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا نشاندہی کر رہا تھا، یہاں بھی ایسا ہے. اب اگر بات یہ ہے کہ ریاستی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان فسادات کا جز نہ بنتے کسی طرف سے تو یہ ہمارے قبائلی رسم رسومات کے مطابق ہوتے ہی نہیں پہلے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی نواب جو ہیں وہ ایجنسیز لے جا چکے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی جو قبائلی تنازعات ہیں اس میں ایجنسی کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے جو کہ ایک سنجیدہ اور ایک جو ہے ڈیموکریسی آ گئی. ایجنسی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے نا، اب تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں کہ ابھی بھی ایجنسی انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے ود اٹس اون ایجنڈا. گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا تو مشرف جیل میں ہوتا، اپنے ولا میں نہیں ہوتا. نہیں، مشرف صاحب کو ابھی تک آپ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے. کیا ثبوت مجھے بتا؟ پورا سارے کور کمانڈر، سارا پاکستان 18 کے 18 کروڑ لوگوں نے ان کے خلاف 8 سال میں آخری سال میں کچھ کیا ہوگا. اب اگر آپ کو ان کا ماشاءاللہ نظر نہیں آتا اور 10 سال حکومت نظر نہیں آتا
پھر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر نہیں آپ کی ڈیموکریسی میں اب جو اسٹیٹسٹکلی دیکھ لیا جائے تو مشرف صاحب کا دور تو بہت بہتر تھا, 100 سے اوپر نہیں گیا تھا. لوگ تو یہی دیکھتے نا, سکون تھا, پرسکون تھا, کام چل رہا تھا لوگوں کا. دیکھیں اس کا آفٹر ڈالر کم چل رہا تھا, 48,000 لوگ, لبریلٹی تھی, کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا تھا. 48,000 لوگ کس نے قتل کرا ہے؟ ان پالیسیز نے جن کی سرپرستی مشرف کر رہے تھے. 4 ملین افغان مہاجرین, کئی کروڑ کلیشنکوف اور ہیروئن کلچر اور ایکسٹریمزم جنرل ضیاء اللہ کی پالیسیز نے. آپ ان کو بھول جاتے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں, گھما پھرا کے غریب سردار کو تو آپ اب تو طاقتور نہیں ہے, اب تو وہ انتظار کر رہے ہیں, he's under trial. نہیں وہ گھر میں بیٹھو, ابھی بھی طاقتور ہے وہ, ابھی بھی اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ ہوتے آرٹیکل 6 کے تحت آپ کہاں ہوتے؟ جیل میں ہوتے, اپنے ولا میں ہوتے. ابھی بہت ساری اس میں دیکھیں بات اس میں تو بہت ساری ہیں, مگر اگر آپ ہوتے آپ جیل میں ہوتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف کو مار دیں سارے مسئلے حل ہو جائیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کے بالادستی کو انشور کریں. اس میں تو پھر سب شامل ہو جائیں گے نا, سب شامل ہو, جس کو ہو سب کو فارغ کرے. پینڈورا باکس کھولے, اس میں پتہ چلے کون کون ہے اس آئین کو جس کو عوام بناتا ہے اس کو وائلیٹ کرنے میں, ایک بات, اور پتہ چلے کتنے بلوچ سردار ہیں اس آئین کے وائلیشن میں, کم از کم بلوچوں کا بھی جرم پتہ چلے. تو پینڈورا باکس کو کھلنا چاہیے اور فوراً کھلنا چاہیے, اور یہ پتہ چلے کہ اب جمہوریت آئین کے بالادستی ہے یا پھر اس طبقے کو ابھی بھی بالادست سمجھا جاتا ہے جو پچھلے 65 سال سے اس ملک پہ مسلط. کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کا فیوچر؟ آپ اب جس طرح سے آپ نے پورا انالائز کیا, ایک طرف تو ہم سب کی آئیڈیلسٹک سوچیں ہوتی ہیں, اللہ کرے یہ نہ ہو یہ نہ ہو, آپ دیکھ کیا رہے ہیں آگے ایز اے لیڈر؟ بتائیں ہمیں. دیکھیں میں ایک پولیٹیکل پروسیس کا حامی ہوں, اور اسی لیے میں ابھی بھی اس جمہوری پولیٹیکل پروسیس کو بدلنے ناخواستہ بھی حمایت کرتا ہوں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں ایک غیر سنجیدہ سماج چل رہا ہے اور ایک غیر سنجیدہ اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے, تو مجھے معذرت کے ساتھ فیوچر اتنا برائٹ نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے ایک دفعہ پھر اکٹھا ہو کے ایک قومی موقف کا تعین ہو, قومی ایجنڈا کا تعین ہو, شاید ہم بہت عظیم ملک بن سکتے ہیں, کیونکہ ہم اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ایسے خطے میں کہ پاکستان اس خطے کا سب سے طاقتور خوشحال ملک بن سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ لشکری صاحب, بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خواتین حضرات, یہ تھے نواب زادہ لشکری راکسانی صاحب. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. ان کو آپ کلین چٹ دینا چاہتے ہیں یا نہیں, ضرور ہمارے سوشل میڈیا پہ چلے جائیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.